بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصلوات اللہ علیہم اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَنُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ معزز ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے مومن کی علامات قرآن کی نظر میں۔ قرآن نے کسے مومن کہا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ آج کل ہر بندہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، ہر بندہ نہ صرف جنت کا امیدوار ہے بلکہ جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ فلاح کون پائیں گے؟ کون سی ایسی عادات ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جن کو اپنا کر ابدی فلاح پائی جا سکتی ہے؟ یہ کبھی کسی نے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ابدی فلاح کسے ملے گی، فلاح کون لوگ پائیں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو رٹا تو لگا لیا ہے، لیکن کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو طاق اور الماریوں کی زینت تو بنا لیا ہے، لیکن کبھی اس میں تدبر کرنے کی کوشش نہیں کی، ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کل خوانیوں اور درودوں کی زینت تو بنا لیا ہے، لیکن کبھی اسے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کون ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے۔ قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآن نے مومن کی علامات بیان کرنے کے بعد واضح الفاظ میں قرآن نے اعلان کیا ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پا جائیں گے۔ 18ویں پارے کی ابتدا میں بھی قرآن فلاح پانے والوں کے لیے اعلان کر رہا ہے، قد افلح المؤمنون۔ ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کر رہا ہے، ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، امید رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن قرآن سے تو پوچھیں، قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کون ابدی فلاح پائے گا؟ قد افلح المؤمنون۔ قرآن نے واضح کہا ہے صرف مومن ہی فلاح پائے گا اور کوئی فلاح نہیں پا سکتا۔ قرآن نے واضح کہا ہے مومن فلاح پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اسی سورہ مومنون کی اگلی آیت قد افلح المؤمنون، آگے والی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی علامات بیان کر دی ہیں کہ مومن کون ہے جو فلاح پائے گا۔ آج میں سب سے پہلی نشانی پہ بات کروں گا تھوڑی سی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا جائیں گے مومن۔ مومن کون ہے؟
مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، مومن وہ ہیں جو نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشوع کیا ہے جو مومن کی نماز میں پایا جاتا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ اس خشوع کی اگر میں اپنے سادے الفاظ میں سادہ سی تعریف کروں تو وہ یہی بنتی ہے کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں جب وہ مصلی عبادت پہ آئے تو اس کے دل میں خوف خدا ہو، ذہن میں یاد خدا ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، وہ ہوتا ہے مومن جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ جب بھی مصلی عبادت پہ آئے اس کے اعضاء و جوارح پر سکون طاری ہو، اس کا وجود کعبہ کی طرف اور اس کا دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو، یہ ہوتا ہے خشوع و خضوع، اور یہی ہوتا ہے مومن کی علامت میں سے سب سے پہلی علامت بھی یہی ہے کہ یہی خشوع و خضوع ہے۔ قرآن نے واضح کہا ہے کہ مومن صرف وہ نہیں جو نمازی ہوتا ہے، صرف نمازی کو قرآن نے مومن نہیں کہا، بلکہ قرآن نے اس نمازی کو مومن کہا ہے جس کی نماز میں خشوع ہو۔ قرآن نے اس نمازی کو مومن کہا ہے جس کی نماز میں خشوع ہو۔ ہر نمازی مومن نہیں ہے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی ہی مومن ہے، اور یہی وہ نماز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لی اس پر جنت واجب ہے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے یہ آگے والے واقعہ میں واضح ہو جائے گا کہ یہی فرمان جب صادق آل محمد جاری کر رہے تھے کہ جس نے 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لی اس پر جنت واجب ہے، ایک بندہ امام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ جب صادق آل محمد گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس نے بھی 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لی اس پر جنت واجب ہے، جب یہ سچا امام گارنٹی دے رہا ہے تو کیوں نہ آج کچھ بھی ہو جائے 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ پکا ارادہ کر کے امام کی محفل سے اٹھ کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اکیلا مسجد کی طرف نہیں چل رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی چل رہا تھا۔ اب جب یہ مسجد کے پاس پہنچا، وضو خانے پر پہنچا، اس نے وضو کیا، نماز شروع کی۔ آگے کا واقعہ یہ خود بتاتا ہے کہ جب میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور جیسے ہی میں نے سورہ فاتحہ شروع کی تو میری نگاہ مسجد پہ پڑی، میں نے مسجد کی خستہ حالی کو دیکھا، پس میرا ذہن اسی طرف لگ گیا کہ اگر میں اس مسجد کو بنانا چاہوں، اگر میں اس مسجد کی تعمیر کرنا چاہوں تو اس پر اینٹیں کتنی لگیں گی، اس پر مزدور کتنے لگانے پڑیں گے، کتنے دنوں میں یہ تعمیر ہوگی، کتنا خرچ ہوگا۔ وہ خود بتاتا ہے کہ ابھی میں یہ تخمینہ لگا رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے تشہد پڑھ لیا اور کب میں نے سلام پڑھ لیا۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ مومن کی علامت تو وہی ہے کہ مومن وہ ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، جو دل لگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، جس کا پورے کا پورا وجود ذکر خدا میں محو ہو، جس کے اعضاء و جوارح پرسکون ہوں، وہ نماز میں حرکات نہ کر رہا ہو، وہ ہوتا ہے مومن۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں بھی ایسا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔